आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। पाकिस्तान से जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत का बलोचिस्तान पर दहशतगर्दी का एक और बुज़दिलाना वार। खुजदार में स्कूल बस पर खुदकुश हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद और 38 जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल हंगामी दौरे पर क्वेटा पहुंच चुके हैं। सियासी और अस्करी क़यादत, पार्लियामेंट और अमरीकी नाज़िमुल अमूर की तरफ से भी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रॉ और इंडियन डीप स्टेट का किरदार, जबकि वज़ीर आज़म ने ये अंदिया भी आज ही दिया है कि सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात जैसी किसी न्यूट्रल जगह पे पाक भारत मुज़ाकरात हो सकते हैं और इसमें अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, आज सुबह स्कूल बस खुजदार में 0 पॉइंट के करीब से जा रही थी कि खुदकुश बमबार ने खुद को बस के करीब आकर उड़ा दिया। धमाके से 3 तालिबात, 12 साला हफ्जा कौसर, 12 साला सानिया सुमरो और 16 साला आयशा सलीम समेत 5 अफराद शहीद और 38 जख्मी हो गए। बस में 46 तालिब इल्मों समेत बस ड्राइवर और एक हेल्पर सवार थे। ड्राइवर और हेल्पर दोनों भी इस हमले में शहीद हो गए। हमले के बाद ISPR की जानिब से बयान सामने आया कि खुजदार हमला भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए करवाया है। इस बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई और बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। भारत जंग में नाकामी पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करवा रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि इस बुज़दिलाना भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और भारतीय मकरू चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। वजीर आजम ने भी एक बयान में हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों का मासूम बच्चियों पर हमला उनकी बलोचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर ली हैं और भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह दावा किया है कि इस तरह के वाक़ये की ठोस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं कि भारत बलोचिस्तान में हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन मासूम बच्चियों को निशाना बनाया जाएगा इसकी तवक्को नहीं थी। भारत उस शिकस्त का जो उसको मुंह की खानी पड़ी है, इंटरनेशनल दुनिया में जो उसकी सुक्की हुई है, हमें पता था, क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि वो यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। कि इसलिए मैं कहता हूँ दहशतगर्दों का ना कोई कौम है ना कोई कबीला है, इनको सिर्फ दहशतगर्द कहा जाए। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई तो अब कोई गिला हमसे भी ना हो और उसका रिस्पॉन्स जो है वो ज़रूर मिलेगा। कम से कम हमारे निशाने पे बच्चे नहीं होंगे, हमारे निशाने पे वो लोग होंगे, वो दहशतगर्द होंगे जिन्होंने आज ये खून बहाया है। स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की कायम मकाम अमरीकी सफीर नैटली बेकर ने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे बेगुनाह बच्चों का कत्ल करार दिया है और यह भी कहा है कि किसी बच्चे को स्कूल जाने से कभी खौफजदा नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में इस तशद्दुद के खात्मे के लिए काम करने वालों के साथ हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है और इसे भारत का बुज़दिलाना इक़दाम करार दे दिया है। ऐवान से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत जंग में नाकामी का बदला बच्चों से लेने पर आ गया है और हुकूमत इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके सामने लाएगी। स्कूल बस को हमले का निशाना बनाया गया जिसमें मासूम बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे और ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। अब वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। उसकी कोशिश है कि बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल ख्वारिज के जरिए, उसकी फंडिंग के जरिए, उसकी सपोर्ट के जरिए दहशतगर्दी के वाकयात कराएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक एक एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करके ठिकाने पे नहीं लगा देते, इंशाअल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे। और आज का जो वाकया है इसका पता कराया जा रहा है, जो लोग इसके पीछे थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये भारत की प्रॉक्सीज जो ये छुप के भारत अब वार कर रहा है, इसको भी शिकस्त देंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय हाथ होने के शवाहिद
इससे पहले भी मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान सामने लाता रहा है। जाफर एक्सप्रेस हमले से लेकर इस माह के इब्तदाई 17 दिनों में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 60 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और इनमें अक्सर वाक़यात बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने किए हैं। पाकिस्तान इन दोनों दहशतगर्द तंजीमों को भारतीय सरपरस्ती और भारतीय फंडिंग के ठोस शवाहिद बारहा सामने लाता रहा है। DGISPR ने भी भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की निशानदही की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तान में मासूम शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद फराहम करता है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इस वक्त भी भारत में 21 से जायद दहशतगर्दी के बेस कैंप्स चला रही है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के कमांडर और सरगने लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स के लिए भारत का बाकायदा दौरा करते हैं। भारत इनको इलाज की सहूलियात भी फराहम करता है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि BLA का सरगना असलम अच्छू 2016 में भारत गया, रॉ के एहलकारों से मुलाकात की और दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज भी रहा। यही असलम अच्छू कराची में चीनी काउंसलेट पर हमले का मास्टरमाइंड भी था। असलम अच्छू का बेटा फिर दारुल-बदीन में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले में मुलव्विस था और BLA के ही सरगना बशीर ज़ेब ने 2017 में अफगान पासपोर्ट पर गुल आगा के जाली नाम से भारत का दौरा किया। यही बशीर ज़ेब कराची एयरपोर्ट पर चीनी एहलकारों पर हमले और जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मंसूबाबंदी में भी मुलव्विस रहा। इसी तरह बलोचिस्तान नेशनल आर्मी के सरगना गुलजार इमाम उर्फ छिम्बा भी भारत में जेर इलाज रहा है नाजरीन, और ये अपने मुंह से बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ कर चुका है। भारतीय सरकार और इसकी खुफिया एजेंसी की पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्त पनाही, उनकी बैकिंग भारत की रियासती पॉलिसी का ऑफिशियल हिस्सा है। और अब खुजदार में मासूम बच्चों पर यह बेईमाना हमला ऐसे वक्त किया गया है कि जब पहले ही दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा तर हैं और इंडियन दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से खुजदार हमले पर ताज़ियत करते हुए इस हमले में भारत के मुलव्विस होने की तरदीद की गई है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान फ्लोर ऑफ द हाउस इस वाक्य के ठोस शवाहिद सामने लाने का बबांगे दहल दावा कर रही है। जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय सरकार बौखलाहट का शिकार है। एक जानिब पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मकरू खेल खेल रही है, दूसरी तरफ अपने ही मुल्क में अपने ही अवाम के सवालों का जवाब देने से कतरा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और मुंह की खाने के बाद भारतीय सरकार के तमाम प्रोपेगेंडे और झूठ बेनकाब हो चुके हैं। सीज फायर के अमेरिका से तरले करने के बाद भारतीय अवाम को यह बताना कि पाकिस्तान ने सीज फायर की पेशकश की, फिर यह झूठ दागना कि पाकिस्तान ने अमेरिका से एटमी हथियार चलाने का कहकर सीज फायर कराया, फिर यह प्रोपेगेंडा करना कि पाकिस्तान ने सिखों के गोल्डन टेंपल को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की, और फिर सिखों की जानिब से ही तरदीद सामने आ जाने के बाद आज मोदी सरकार ने गोल्डन टेंपल पर हमले का इल्जाम वापस ले लिया है। भारतीय फौज ने वजाहती बयान जारी करते हुए यू टर्न दिया है कि भारतीय फौज ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल में किसी किस्म की एयर डिफेंस गन्स या सिस्टम नस्ब ही नहीं किया, और भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने भी यू टर्न लेते हुए एतराफ कर लिया है कि पाकिस्तान की जानिब से एटमी हथियार इस्तेमाल करने की कोई भी धमकी नहीं दी गई थी। नाकामी के जख्म चाटती भारतीय सरकार को अब अपनी ही अवाम से उठने वाली आवाजों को भी बर्दाश्त करने की सकत नहीं। एक भारतीय मुस्लिम स्कॉलर प्रोफेसर अली खान को ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर उठा लिया गया है। उन पर FIR दर्ज की गई है और इसमें उन पर मुल्क दुश्मन बयानात देने और भारत की बेटियों की तौहीन करने के इल्जामात लगाए गए हैं। जासूसी के इल्जामात में भारतीय सरकार ने गोराद, सपूर्द, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से भी आम शहरियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। जासूसी की मनगढ़ंत इल्जामात लगाकर सिखों को उनके घरों से उठाया जा रहा है और साथ ही उत्तर प्रदेश से भारतीय शहरी शहजाद वहाब को भी एजेंट करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, अमृतसर से 2 अफराद को फौजी छावनी की तस्वीर शेयर करने पर गिरफ्तार कर लिया है और फिर कानपुर से एक फैक्ट्री मुलाजिम को जासूसी के इल्जाम में उठा लिया गया है। इसी तरह भारतीय वीलॉगर ज्योति मल्होत्रा को भी जासूस करार देकर गिरफ्तार किया गया, मगर बाद-अज़ां ये इंकशाफ हुआ कि ज्योति का ताल्लुक BJP से ही था। अवामी रद्द-ए-अमल पर शदीद बुखलाई हुई भारतीय सरकार अब शर्मनाक शिकस्त से तवज्जो हटाने के लिए सफारती महाज पर अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश में है। इस सिलसिले में भारत का पहला सफारती ग्रुप रवाना हो गया है। ये ग्रुप इंडोनेशिया, मलेशिया, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और जापान का दौरा करेगा, लेकिन रवानगी से पहले ही भारत का ये सफारती ग्रुप इख्तलाफात का शिकार हो चुका है।
عالمی جریدے ٹیلیگراف نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سفارتی وفد کے سربراہ کے بیانات نے حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی اور اپوزیشن جماعت کانگریس میں لفظی جنگ چھیڑ دی ہے۔ وفد کے اراکین خود مودی سرکار پر شدید تنقید کر رہے ہیں اور متعدد سیاسی رہنماؤں نے اس وفد کا حصہ بننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اپوزیشن رہنما سنجے راوت کا یہ کہنا ہے کہ مودی سرکار سفارتی کمیٹی سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ He is trying to gain political dividends out of all this۔ اور کانگریس نے بھی اسے دکھاوا اور ایک فساد قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارتی سرکار نے ابھی تک بہت سے سوالات کا جواب ہی نہیں دیا۔ شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرتی بھارتی سرکار اب کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہی ہے۔ مودی کی ناکامیوں کو چھپانے اور پاکستان کے خلاف بڑھ چڑھ کر جھوٹی خبریں دینے والے بھارتی ٹیلی ویژن اینکر ارناب گوسوامی اور حکمران جماعت بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویا کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انڈین یوتھ کانگریس کی جانب سے دائر کیا گیا یہ جو درخواست ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے ناظرین کہ گوسوامی اور مالویا نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران جان بوجھ کے پرپسفلی جھوٹی معلومات پھیلانے کی منظم مہم چلائی ہے، اور اس عمل سے نہ صرف بھارتی عوام کو گمراہ کیا گیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بھارت کی بدنامی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب گزشتہ روز ہی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی معروف پروفیسر کرسٹین فیر نے گوسوامی کے شو کو جنگجو اور شور شرابے سے بھرے ماحول کی وجہ بتاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ فیر نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ جب ہر طرف صرف چیخو پکار ہو رہی ہو تو ایسے شو میں بیٹھنے کی بجائے دنیا میں کرنے کو بہت سی اہم چیزیں موجود ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ان کے چینل ریپبلک نے بھی بار بار ایسی خبریں نشر کی ہیں کہ جنہیں بعد میں جھوٹا ثابت کیا گیا۔ But that's not only one channel۔ پورے انڈین میڈیا کا یہی حال ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مقدمہ در حقیقت گوسوامی کے خلاف نہیں یا کسی آئی ٹی سیل کے سربراہ کے خلاف نہیں، در حقیقت بھارتی میڈیا میں پھیلے ہوئے جھوٹ کے کارخانے کے خلاف یہ ایک اہم قانونی کارروائی ہے کہ جہاں مودی کے پاس ناظرین سوالات کے جواب ختم ہو رہے ہیں، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی نے اب ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا امیج بھی بحال کرنے کی تگودو شروع کر دی ہے۔ نریندر مودی نے اپنے ہی پوسٹر سڑکوں پر آویزاں کروانا شروع کر دیے ہیں جن میں وہ ایئر فورس کے لباس میں نظر آ رہے ہیں۔ Now I don't know کس جینیس کا یہ آئیڈیا تھا کہ بھارتی ایئر فورس کا لباس تن کر کے وہ اپنے پوسٹر لگائیں، کیونکہ میں نہیں کہتی، کوئی اور نہیں کہتا۔ کرسٹین فیر سے ہی جب یہ سوال پوچھا گیا کہ بھارتی ایئر فورس نے بھی پاکستان کے جہاز گرائے ہیں تو گوری صحافی کا کہنا تھا بکواس۔ سو بہرحال مودی still seems to feel that this is a uniform word donning, so that's up to him۔ لیکن 6 جنگی جہاز تباہ کروانے کے بعد مودی کی ڈھٹائی کو یقیناً داد دینی چاہیے، کیونکہ ایک طرف وہ اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں تو دوسری جانب مخالف آوازوں کو دبانے کے ساتھ ساتھ اسکیپ گوٹس بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ناظرین، رواں ہفتے 11 افراد کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد اب مودی سرکار نے بڑی تعداد میں سکھوں کو بھی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ بدلے کی آگ میں جلتے مودی نے خطرناک بحری طیاروں کا بھی وہ تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے کہ جس کے حوالے سے متنبع کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد انتہائی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارت ایک غیر محدود علاقائی بالادستی کا خواب دیکھ رہا ہے اور بحری توسیع پسندی، ایکسپینشنسٹ آئیڈیاز اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 12 مئی کو قوم سے خطاب میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے خلاف نیو نارمل بنا دیا ہے۔ بھارتی اقدامات اور ارادے خطے کے امن کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج ہی بلاول بھٹو زرداری نے نریندر مودی کے اس نیو نارمل پر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارت جسے نیو نارمل کہہ رہا ہے اسے جاری رکھنا بھارت کے اپنے حق میں نہیں۔ شدید تناؤ کے اس ماحول میں مگر دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز نے اس ماہ کے آخر تک افواج کو جنگ سے پہلی والی پوزیشن پر واپس بلانے پر اتفاق کر لیا ہے اور بھارت نے اٹاری بارڈر پر جھنڈا اتارنے کی روایتی تقریب کو بھی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے اور ان سوالوں کے جواب میں یہ اندیا دیا ہے کہ پاک بھارت مذاکرات سعودی عرب یا پھر امارات میں کسی نیوٹرل جگہ پہ ہو سکتے ہیں اور ان میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔ ایک سوال کے جواب میں شہباز شریف نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں
کہ جنگ کے دوران اسرائیل کے لوگ بھارت میں موجود تھے۔ بہت بڑا بیان ہے، سنگین نوعیت کا بیان ہے وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان کہ جنگ کے دوران اسرائیلی کچھ لوگ، کچھ آفیشلز جو ہیں بھارت میں موجود تھے۔ اس خطے کی پاور ڈائنامکس کو مزید عیاں کرتا ہے۔ 2019 میں بھی پلوامہ اٹیک کے بعد ہمیں خبریں موصول ہوئی تھیں کہ پاکستان کے اوپر جس حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کی مکمل پشت پناہی اسرائیل کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ آج ہی اس حوالے سے پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آگاہ کیا ہے کہ اس دفعہ بھی بھارت کی اندر اسرائیل کے لوگ موجود تھے جب حملہ کیا گیا۔ انہوں نے بھارت کی بھرپور مدد کی بقول وزیر اعظم شہباز شریف، اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت میں فاصلہ نہیں تھا۔ چیف آف آرمی سٹاف کو جنگ کو فرنٹ سے لیڈ کرنے پر فیلڈ مارشل بنایا گیا بقول وزیر اعظم شہباز شریف۔ انہوں نے آج صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں یہ کلیئرٹی دی ہے، اس کی تصدیق دی ہے کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ ان کا تھا۔ کل یہی بات رانا ثناء اللہ نے ہم سے بھی کی، لیکن آج اس کے اوپر ایڈ کرتے ہوئے مزید کلیئرٹی دی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ میاں نواز شریف کی مشاورت بھی اس فیصلے میں پوری شامل تھی۔ ایک صحافی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے آج سوال پوچھا کہ آرمی چیف کو تو آپ نے فیلڈ مارشل بنا دیا ہے، آپ کیا بنے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے پولیٹیکل فیلڈ مارشل کہہ لیجئے۔ صحافیوں سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم اور آرمی چیف ہنگامی طور پر کوئٹہ پہنچ گئے، جہاں خوزدار حملے کے بعد ہنگامی اجلاس ہوا ہے اور اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ بھارت کی پراکسیز وارز کے قلعہ کمی کے لیے ریاست ایک قدم آگے بڑھ کر ایکشن لینے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور آج ہی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اصل تنازع اب بھی برقرار ہے، اور اگر بھارت کو جنگ چاہیے تو جنگ ہی صحیح، پاکستان تیار ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دفتر خارجہ میں بھی سفارتی کمیٹی کو بریفنگ کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے بھی بھارت پر واضح کیا ہے کہ بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پانی کو بطور ہتھیار بھی استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کشیدہ ہوتی اس صورتحال میں جہاں بھارت بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا ہے، بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، اسی فضا میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ اور افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ سے بیجنگ میں ملاقات کی ہے۔ تینوں رہنماؤں نے سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے اور خطے میں دہشت گردی کو روکنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل چین کے وزیر خارجہ نے بیجنگ میں چین، افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی غیر رسمی ملاقات کی صدارت کی ہے کہ جس میں پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر متقی نے شرکت کی ہے، اور ساتھ ہی چینی میڈیا کے مطابق تینوں وزرائے خارجہ نے چین، افغانستان اور پاکستان کے سیف پری کی مذاکرات کے نتائج کو سراہا ہے اور باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے بارے میں بھی گہرائی سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ ناظرین، اجلاس کے نتائج میں 7 کلیدی نکات شامل کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ سیاسی باہمی اعتماد کو بڑھانا اور ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ رویہ برقرار رکھنا۔ دوسرا اہم نقطہ چین، افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے مذاکراتی میکنزم کے کردار کو بڑھانا۔ تیسرا نقطہ باہمی قریبی رابطے کو بڑھانا اور سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنا۔ چوتھا بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر میں گہرائی سے تعاون کو اور کوآپریشن کو بڑھانا۔ چین پاک اقتصادی راہداری کو افغانستان کی جانب وسعت دینا۔ پانچواں نقطہ عملی تعاون کے شعبوں کو بڑھانا اور تعاون کی سطح کو بلند کرنا۔ چھٹا اہم ترین نقطہ دہشت گردی کی تمام صورتحال کی مخالفت کرنا، قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا، اور ساتواں نقطہ خطے میں امن، استحکام کا تحفظ اور ترقی کی ترویج کے لیے ایک مثبت بیرونی ماحول تشکیل دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اہم ترین ملاقات ہے، اہم ترین اعلامیہ اور 7 نکات سامنے رکھے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ماہر قومی سلامتی امور، دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی اور شاہد رند، ترجمان بلوچستان حکومت موجود ہیں۔ شاہد رند صاحب، آپ سے آغاز کروں گی۔ خوزدار میں اسکول بس پر ہونے والے اس حالیہ خودکش حملے کے بعد حکومت بلوچستان نے اسکولوں اور بچوں کی سیکیورٹی کے لیے فی الفور کیا اقدامات لیے ہیں؟ سب سے پہلے آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ مہر، دیکھیں، اس واقعے کے فوری بعد ایک لا اینڈ آرڈر کی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جس میں اس تمام صورتحال کا کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا، انٹیلیجنس انفارمیشن مختلف چیزوں کی تھریٹس کی موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ چیف منسٹر نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی کہ 10 ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر یہی قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کی کارروائیوں کو ناکام بناتے ہیں، لیکن کسی ایک جگہ پر جہاں انہیں کامیابی ہوتی ہے تو پھر وہ لازمی سی بات ہے ایک فیلیور کے طور پر سامنے آتا ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے کہا
کہ ہمارے پاس ایسے اسپیسیفک تھریٹس کوئٹہ کے حوالے سے اور آؤٹ آف کوئٹہ موجود تھے کہ جہاں پر دہشت گرد کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تھریٹ موجود نہیں تھا کہ وہ اسکول کے بچوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور سر مگر کل کے لیے آپ ابھی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہے، دیکھیں ایک خود کش حملہ آور آیا، اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا، یا بس نے ریمن کیا، یا اس طرح کے حالات اس جگہ کے اوپر ہوں گے، کل کس طرح مائیں اور باپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے؟ از دیر اینی تھنگ دیٹ یو ڈن؟ کوئی اس طرح کے اقدامات لیے ہیں یا کوئی انفارمیشن دی ہے آپ نے مقامی لوگوں کو گرد و نواح کے بھی اور اوور آل بلوچستان میں بھی؟ مہر، اس واقعے میں بھی صرف اسکول کی بس نشانہ نہیں بنی، بلکہ ان کی جو سیکیورٹی پہ تعینات جو اہلکار تھے وہ بھی زخمیوں میں شامل ہیں، اور جو 5 کیجولٹیز ہوئی ہیں، ان 5 کیجولٹیز میں 2 لوگ جو ہے وہ بس کے اسٹاف کے ہیں۔ رہ گئی بات آنے والے دنوں میں، اس واقعے کے فوری بعد وزیر اعلیٰ نے IG پولیس، چیف سیکرٹری بلوچستان اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں بلوچستان میں، ان کی موجودگی میں ایک اجلاس منعقد کیا اور اس کے متعلق مزید جو سیکیورٹی کے اقدامات ہیں وہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، چونکہ یہ وہ اپروپریٹ فورم نہیں ہے جس پر میں وہ چیزیں ڈسکلوز کر سکوں کہ ہم کیا کیا انتظامات کریں، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو یا بلوچستان کی عوام کو ان دہشت گردوں سے جس حد تک حفاظت کر سکیں وہ کی جائے۔ اور شاہد صاحب، کسی قسم کی آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی اسپیسیفک رپورٹ نہیں تھی انٹیلیجنس کی یا سیکیورٹی الرٹ کی کہ بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اسی لیے شاید اس حوالے سے آپ لوگ آگاہ یا الرٹ نہیں تھے؟ کیا حکومت کے پاس حملے میں کسی مخصوص گروہ یا تنظیم کے ملوث ہونے کے کوئی واضح شواہد موجود ہیں ابھی رائٹ ناؤ؟ مہر، دیکھیں ایک چیز بہت واضح ہے، چاہے مذہب کے نام پہ دہشت گردی کرنے والے ہوں یا لسانیت کی بنیاد پر دہشت گردی کرنے والے ہوں، ان سب کو جس طریقے سے پاکستان کے پڑوس میں موجود افغانستان کی سرزمین سے کس طریقے سے انڈین ہینڈلرز یوز کرتے ہیں، اس کے سبسٹینشیل ایویڈنس گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس، گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس موجود ہیں، اور جو حالیہ واقعہ ہے اس میں بھی وہی دہشت گرد تنظیمیں ملوث ہیں جو کہ پراکسیز ہیں ہندوستان کی۔ تو یعنی کہ جو آپ لوگوں کی طرف سے بھی بھارت کی خفیہ ایجنسیاں ڈیپ سٹیٹ کا کہا جا رہا ہے، حکومت اس الزام کی تحقیقات کے لیے جو ہے اور شواہد اکٹھا کرنے میں کیا سوچ رہی ہے، اور کیا پھر بین الاقوامی فورم پر بھی اس کو اجاگر کیا جائے گا؟ بیکاز ایز آف رائٹ ناؤ جب آپ کہتے ہیں کہ ہے بھارت کی طرف سے تو تردید آئی ہے، آپ کے پاس کتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں؟ مہر، دیکھیں کتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں، اس کی کئی ایسی مثالیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر شرم الشیخ میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے ایک ڈوسیئر انڈین اپنے کاؤنٹر پارٹ کو ایک ڈوسیئر ہینڈ اوور کیا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کے ایک حاضر سروس ایجنٹ کلبھوشن کی گرفتاری، اس سے بڑا ثبوت مزید اقوام عالم کو کیا چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں میں ملوث رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، جب دہشت گردی کے وہ واقعات وقوع پذیر ہو رہے تھے تو ان کی کالز انٹرسیپٹس ہوتی ہیں، تو ان کی جو انٹرسیپٹس تک ہم جاتے ہیں تو وہ نہ صرف افغانستان بلکہ ہندوستان تک کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی کالز انٹرسیپٹ ہوئی ہیں؟ دیکھیں اس وقت میں اس بات کو کلیئر نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے شواہد ہیں جنہیں اس سٹیج پر اگر ہم ڈسکس کریں گے تو وہ لازمی سی بات ہے تحقیقات میں پرابلم کریں گے۔ اوکے، بٹ یو ہیو میڈ دا کلیم۔ اور سید محمد علی صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ واقعے سے پہلے بھی بلوچستان میں کئی دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ 2024 میں مستونگ میں ہم نے دیکھا جلوس پہ خود کش حملہ ہو گیا، 2023 میں بھی کوئٹہ میں پولیس پر براہ راست حملہ کیا گیا۔ مختلف اوقات میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، عام سویلینز ان کی زد کے اندر ہیں، اینڈ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ بٹ جس طرح بھی آپ نے ترجمان بلوچستان حکومت کو بھی سنا، وہ ابھی نہیں دے رہے ڈیٹیلز، بٹ وی ہیو ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس شون دا انٹرنیشنل کمیونٹی دس ایویڈنس، کرتے وہ کچھ نہیں ہے۔ تو آپشن کیا ہونی چاہیے سر؟ کنیٹک، نان کنیٹک، کوئی تو آپشن اب ہونی چاہیے، کسی طرح تو جواب دینا ہے اگر بین الاقوامی کمیونٹی نہیں اس کے اوپر ایکٹ کر رہی تو۔ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اپنے زبردست پروگرام میں۔ دیکھیں اس میں 3 پہلو ہیں، جواب دینا ہے، لیکن جواب صرف کنیٹکلی نہیں دینا، کئی لیولز پہ دینا ہے اور دیا جا رہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی جس طرح ہمارے ابھی ساتھی نے بھی کہی کہ افغانستان کی جو اسپیس استعمال کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت عرصے کے بعد ایک بہت سبسٹینٹیو میٹنگ اس وقت بیجنگ میں ہوئی ہے، جو کہ پاکستان، چین اور افغانستان کی قیادت اس میں شریک ہوئی ہے۔ اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اگر آپ جانتی ہیں کہ پاکستان اور چین نے یہ آفر کی ہے کابل انتظامیہ کو کہ ہم سی پیک کو ایکسٹینڈ کر کے افغانستان کو بھی اس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔
تو یہ وہ ایک اکنامک انسینٹیو اور ایک اولیو برانچ ہے کہ آپ بھی ترقی اور خوشحالی کے اس علاقائی سفر میں شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی جو اپنی سرزمین ہے وہ تنگ کر دیں ان تنظیموں کے لیے جو نہ صرف ہمارے آپ کے اس پورے خطے کی ترقی خوشحالی کے دشمن ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اس کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی ریشنل اور ریزنیبل حکومت جو ہے اس کو اتنا بڑا انسینٹیو اگر چین اور پاکستان مل کے بیجنگ میں دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی حکومت اپنی معیشت اور اپنی ترقی چاہتے ہیں تو اس کو اگنور ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس کا جو اعلامیہ آیا ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں آپ نے نوٹس کیا کہ تینوں ممالک نے اس پہ اگری کیا ہے کہ کسی تیسرے ملک کی جو مداخلت کی کوشش ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش ہے دہشت گردی کی پشپنائی کی کوشش ہے اس کو تینوں مل کر ناکام بنائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں سفارتی سطح پہ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے لیکن ڈیفینیٹلی جس طرح ابھی ہمارے ساتھی نے کہا کائنیٹک ڈومین میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے تحت ابھی جس طرح ہم نے ایک ڈیسائسو کامیابی بھارت کے خلاف ہم نے حاصل کی ہے کنونشنل ڈومین میں تو یہ لائکلی تھا جس طرح انہوں نے کہا میری بھی یہ دیٹ واز دیکھیں نا آپ بھارت ایکٹ کر رہا تھا کیونکہ پہلگام کے اندر انہوں نے وداؤٹ ایویڈنس غیر ذمہ دارانہ کام کرتے ہوئے روگ اسٹیٹ کی طرح ایک اور سوورن اسٹیٹ کے اوپر اٹیک کر دیا. سو وی ہیو ایویڈنس ہمارے پاس تو ناقابل تردید شاید موجود ہیں. ایک پوری تاریخ ہے ڈوسیئرز ہینڈ اوور کرنے کی. ہمارے معصوم بچے نشانہ بنائے جا رہے ہیں لوگوں کے گھر میں ماتم بچھا ہوا ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ کینیٹک آپشن وہ کس صورت کے اندر ہوگا اینڈ یو رائٹ سر اس کے اوپر بھی غور کیجیے گا. مجھے بتائیے گا کہ افغانستان میں ٹریننگ کیمپس ہیں ٹی ٹی پی بی ایل اے بی ایل ایف کے اینڈ دس ہیز بین رپورٹڈ لیکن پھر طالبان کے بھی ان کے اگینسٹ ایکشن ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا. ٹی ٹی پی بھی وہیں پر آپریٹ کر رہی ہے. یو نو یو کین اگری ٹو افغانستان اس حوالے سے کہ دے ول ٹیک این ایکشن بٹ فار دا لانگسٹ ٹائم انکار ہی رہے ہیں وہ. اب نیا کیا امید کر رہے ہیں آپ؟ ابھی میں دیکھیں میری جو امید ہے وہ ایک محتاط امید ہے. ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک اسکیپٹک آپٹیمزم یہ ہے کہ ان کو ایک بہت سبسٹینٹیو ہائی لیول کی چین سے آپشن اور آفر دی گئی ہے. So China is the new factor, I understand. کہ وہ ان کو پیس ڈیویڈنڈ آفر کر رہے ہیں کہ اگر وہ رسپانسبلی بیہیو کریں اور اپنی سرزمین انڈین سپانسرڈ جو پراکسیز اور دہشت گرد تنظیمیں سر مگر آپ پتہ طالبان جو لیڈران ہیں وہ بھارت بھی تو گئے ہیں. ابراہیم صدر ہیں یہ بھارت بھی تو جا چکے ہیں. بھارت کا جو ایک روایتی تعلق ہے جی بالکل ایسا ہی ہے. پہلگام کے بعد بھی سر فل فور جو پہلا رابطہ بھارت نے کیا تھا دیٹ واز ود افغانستان. جی بالکل ایسا ہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو ان دا شوز آف کابل ایڈمنسٹریشن رکھوں تو دو تین چیزیں جو پچھلے چند ہفتوں میں ہوئی ہیں اس کو میں اگنور نہیں کر سکتا کہ چین اور پاکستان نے کس طرح سے بھارت جو ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب بھی کیا ہے اور اس کو آئسولیٹ بھی کیا ہے ڈپلومیٹکلی. تو یہ جو بیانیہ ایک ان کی بھی طرف سے ایک سفارتی کمٹمنٹ اس میں شامل ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو نہیں ہونے دیں گے. میں اس کے بارے میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں لیکن پر امید اس لیے ہوں کہ اب آپ پریشر کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کائنیٹک آپشن کے ساتھ ساتھ سفارتی دباؤ کے ساتھ ساتھ آپ ایک اکنامک سبسٹینٹیو انسینٹیو بھی آفر کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو بھی اگنور کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ارریشنل ہیں اور پھر آپ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہیں. تو پھر یہی ممالک مل کر پھر آپ کو اور طرح سے دیکھیں گے. اور شاید رند صاحب یو نو ایک بھارتی بندر انڈین منکی آئی کیپ سیئنگ بیکاز یو نو ڈی جی آئی ایس پی آر آف دیٹ ٹائم پٹ اٹ سو بریلینٹلی. ہمارے پاس کلبھشن یادو تو ہے. How many more Indian monkeys do we have جو آپ کی سرزمین پہ کام کر رہے ہیں and also sir aiding and abetting from your province from بلوچستان اس کا ذکر ہو رہا ہے. سو اس حوالے سے آپ کی حکومت کیا کام کر رہی ہے the aiders the abettors the facilitators on ground ان کو روکنے سے؟ مہر دیکھیں لازمی سی بات ہے اس کا بہتر جواب آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی لیول سے مل سکتا ہے یا پھر آئی ایس پی آر یا سیکیورٹی فورسز آپ کو بہتر جواب دے سکتی ہے. آپ کی حکومت کس چیز کا نام ہے؟ لا اینڈ آرڈر از یور ایشو سر.
لا اینڈ آرڈر ضرور ہمارا ایشو ہے، لیکن جس طرح سے کلبھوشن کی گرفتاری تھی وہ کوئی محض بلوچستان کی پولیس یا لیویز کی کارروائی نہیں تھی، وہ ہمارے احساس اداروں کی ایک کامیاب کارروائی تھی۔ اس لیول کی جو انٹیلیجنس ہے وہ لازمی سی بات ہے سیکیورٹی فورسز کے پاس ہوتی ہے، اس کو وہ بہتر طور پہ آپ کو ایلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ بینگ اے اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان، میں آپ کو ایک چیز بہت واضح طور پہ بتا دیتا ہوں کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے جس صوبے کو دہشت گردی کے ناسور کا سامنا ہو، اس صوبے کی ماضی کی حکومتیں اگر یہ اسٹریٹجی رکھتی ہوں کہ یہ لڑائی دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی حکمت عملی کاؤنٹر ٹیررزم کی نہ ہو، کوئی کیپیسٹی بلڈنگ لیویز یا پولیس کی نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر بلکہ ایک اور چیز بہت اہم ہے جو اپیزمنٹ کی پالیسی 2018 کی گورنمنٹ نے لی، جہاں خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کو ریلیف فراہم کیا گیا، وہاں پر یہاں پہ بلوچ ملیٹنٹس کو جو ہے ریلیف فراہم کیا گیا۔ ایک قوم پرست لیڈر جو ہیں وہ اپنے کئی ٹی وی پروگرامز میں اس بات کا کریڈٹ لے چکے ہیں کہ وہ کئی لوگوں کو اس دوران چھڑوا چکے ہیں، تو وہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں گئے، چھٹنے کے بعد وہ اس وقت کہاں پر ہیں؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جو میڈیا کو پوچھنے کی ضرورت ہے، جو انٹیلیجنسیا کو پوچھنے کی ضرورت ہے، جن پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سر محمد علی صاحب یہ فرمائی دیجیے گا کہ اب اس بڑی آف کورس ایک صورتحال ہے، گارڈین بھی ابھی لکھ رہا ہے، میں نے ابھی اسپوکس پرسن سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی اس کا کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہے۔ گارڈین نے لکھ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بھارت نے یہ کیا ہے، گو کہ ادرز آر ناٹ سیئنگ دس ایٹ دس ٹائم، بٹ سونر اور لیٹر، اور بیکاز ہم لوگ ہمیشہ ایویڈنس بیک بیان دیتے ہیں ہسٹورکلی آلویز، سو سونر اور لیٹر وی ول ہیو ٹو گیو دس ایویڈنس۔ جی مہر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کے جملے سے مجھے یہ تاثر ملا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایویڈنس نہیں ہے۔ نہیں آپ نے یہ نہیں کہا، but you're not committing to an answer۔ ایویڈنس، ہاں لیکن میں اسپیسیفک وہ آنسر نہیں دے رہا جو آپ مجھ سے چاہ رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس کئی دہشت گردی کے واقعات کے اسپیسیفک شواہد موجود ہیں جو کہ سیکیورٹی اداروں نے پروونشل گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھے ہیں۔ ان کو کس وقت کس اپروپریٹ فورم پہ یوز کرنا ہے، اس کا فیصلہ لازمی سی بات ہے صوبائی حکومت کا اختیار نہیں ہے، یہ موفا کے لیول کی چیزیں، منسٹری آف ڈیفنس کے لیول کی چیزیں، اس کا ڈیسیجن فیڈرل گورنمنٹ نے کلیکٹیولی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لینا ہے۔ اور شاہد صاحب آخری طور پہ متاثرہ خاندانوں کو اب تک کون سی مالی، طبی یا نفسیاتی امداد آپ کی حکومت فراہم کر رہی ہے؟ دیکھیں انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے اس کا کوئی بھی، جسے کہتے ہیں آپ کسی بھی قسم کی امداد کریں تو وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی جو لوگ زخمی ہیں ان کو بہتر سے بہتر طبی امداد کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل کوئٹہ میں فراہم کی جا رہی ہے، کچھ خضدار میں زیر علاج ہیں، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ ذمہ داری ہیں ہماری حکومت کی، اور یہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ جی محمد علی صاحب فرمائی دیجیے گا، گیون دس ٹائم رائٹ ناؤ ایک ایئر فورس کی وردی پہن کے نریندر مودی جو ہے وہ اپنی ایک کیمپین چلا رہا ہے بھارت کے اندر، وہ گلی گلی اس کی تصاویریں اور پوسٹرز لٹک رہے ہیں، گو کہ نہ پارلیمنٹ میں آتا ہے، نہ اے پی سی میں آتا ہے، نہ اپوزیشن اور کرٹکس کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ سو دیر از اے لاٹ آف انٹرنل پریشر ایز اپوز ٹو دیر از کام، دیر از کنٹرول اینڈ دیر از اے سینس آف ٹرائمف ہیئر ان پاکستان، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹس بین مارڈ آج کے انسیڈنٹ کے بعد، تو دل بڑا خراب ہوا ہے اس حوالے سے سر۔ مگر مجھے یہ بتائیے گا سر کہ وزیر اعظم کا آج یہ کہنا، انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی کہ پہلی دفعہ کسی جنگ کے اندر فوج اور سویلین قیادت اس طرح ایک ہے، پہلے کبھی یہ نہیں ہوا۔ ہاؤ کین وی یونیکلی یوز دس اپرچونٹی اینڈ دس پوزیشن؟ دیکھیے اس میں 3-4 پہلو بہت کوئکلی میں آپ سے شیئر کروں، بہت اہم اور یونیک ہیں اور حوصلہ افزا بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک تاریخی جو ہے ہزیمت جو ہے اس کا سامنا بھارت کو ہمارے ہاتھ سے کرنا پڑا ہے روایتی اعتبار سے، بلکہ 3-4 گھنٹے میں ان کو جتنا ان کے اوپر پین انفلکٹ کیا گیا شاید 71 اور 65 کی وار کو ملا کے بھی نہیں کیا گیا، پہلی بات۔ اور دنیا میں بھی وہ ان کا بیانیہ پٹا اور وہ ڈپلومیٹکلی بھی آئسولیٹ ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا، مودی صاحب کے لیے یہ پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی موسٹ کاسٹلی بلنڈر تھا۔ تو اب اس کو آپ لنک کریں جو انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، تو یہ آپریشن سندور ہی کا سب کنونشنل ڈومین میں اظہار ہوا ہے آج بلوچستان میں، مجھے یوں کہنے دیجیے۔ جو ان کے مقاصد ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے، وہ چاہے میزائل مار کے ہو، چاہے وہ ڈرون مار کے ہو، چاہے وہ سوسائڈ بامبر کے ذریعے سے ہو، یہ اس کے وسائل مختلف ہیں، اس کے ذرائع مختلف ہیں، اہداف تو وہی ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بن چکے ہیں
اور اس وقت کسی حد تک سیاسی جو دھڑے بازی اس میں بھی کمی آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ سول ملٹری قیادت مل کر زیادہ ڈیسائسو انداز میں, زیادہ کانفیڈنس اور کلیئرٹی کے ساتھ ایک فیصلہ کن جو آپریشن ہے وہ BLF کے خلاف کر سکتی ہے. اور میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت فیصلہ کن آپریشن ہوگا, کیونکہ یہ وہ ایک ایسی ڈومین ہے جس میں ابھی تک بھارت جو ہے اس کو غلط فہمی ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. مگر محمد علی صاحب ایک آپ کی جی آخری بات کر لیجئے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 11 سال قبل بھی APS میں ہی حملہ ہوا تھا, جس نے ہماری قوم کو یونائٹ بھی کیا تھا, جھنجھوڑا بھی تھا, جگایا بھی تھا, اور پھر ہم نے فیصلہ کن. محمد علی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں سچے دل سے, میرا دل, میں نے یہ سوچا, میرے بھی ذہن سے یہ گزرا, مگر ٹو بی ویری فیئر ود یو سر, دس از ایبسولوٹلی اناسیپٹیبل کہ ننے بچوں کو شہید کروا کے ہم جاگ کے ایک ہوتے ہیں. سر شیم آن اس اف دیٹس دا کیس, اینڈ آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیٹ. مگر یہ بتائیے گا سر کہ ایز یو اسپیک بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں بھی مصروف ہے, اور آج اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کے مستقل ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہی بات بتائی ہے کہ پاکستان میں فضائی حملے کیے, منہ کی کھائی, 6 طیارے تباہ کروا لیے, اور اب جو ہے یہ میری ٹائم تیاریوں اور حملوں کے پیچھے بھارت کام شروع کر چکا ہے. کیا ایک جنگ ہم انٹرنلی لڑیں گے اگینسٹ دیز پراکسیز, BLF BLA اینڈ آل, اور ایک یہ دونوں سرحدوں کے اوپر بھی ہائی الرٹ پہ رہنا ہوگا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دیکھیے, 2 ڈومین میں, ایئر پار کی ڈومین میں اور لینڈ وارفیئر کی ڈومین میں, ان کو اتنی زیادہ ہزیمت اور شرمندگی اور تباہی کبھی فیس نہیں کرنی پڑی, پہلی بار. تو اب ان کے پاس 2 ہی ڈومینز رہ جاتی ہیں, نیول میری ٹائم یا سب کنونشنل یا دہشت گردی کی, اور انہی دونوں کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو میں بس آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, ہماری جو بحریہ ہے وہ تو تیار ہے. خاص طور پہ ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر کب ہمارے نشانے پہ آتا ہے. ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ 65 کی جنگ سے لے کے آج تک ان کا بحری بیڑا خصوصاً کبھی بھی انکلوڈنگ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ تو کبھی, جس پہ بھی رافیل ہی ہیں, وہی تیارے ہیں رافیل اس کے اوپر. ہم تو اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں, اور وہ تو ایسا آئسنگ آن دا کیک ہوگا جیسا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں. 1986 میں امریکی بحریہ کا ایک جدید ترین ایئر ڈیفنس کا جو فریگیٹ تھا, USS اسٹارک, وہ غلطی سے جو ہے ایک میراج طیارہ تھا عراقی ایئر فورس کا, اس نے ایکسرسائز لانچ کر کے تباہ کر دیا تھا. 46 امریکن سیلرز ڈائیڈ. 86 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 40 سال پرانی. اتفاق کی بات ہے وہ پاکستان کا ٹرین تھا, تو اس کے اوپر امریکہ نے ایکسرسائزز کروائیں پاکستان کے ساتھ سیکھنے کے لیے کہ بحری بیڑے کے اوپر کیسے حملہ کیا جاتا ہے. یہ پاکستان کے پائلٹس جو ہیں آ کے ہمیں سکھائیں یہ. تو وی آر جسٹ ویٹنگ جناب فار اے ویری وارم ویلکم ٹو دا انڈین نیوی. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب, اور ترجمان بلوچستان حکومت شاہد درند ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بلوچستان کی محرومیاں دور کرنے کے لیے آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا گیا ہے, NFC ایوارڈ میں حصہ بڑھایا گیا ہے, CPEC پروجیکٹس کے تحت بھی بلوچستان میں بڑی سرمایہ کاری پہ کام ہوا ہے. گزشتہ سال بجٹ 950 ارب روپے کا بجٹ تھا, مرکزی حکومت نے 647 ارب روپے NFC کی مد میں دیے, 20 ارب روپے جو ہے وہ رائلٹی کی مد میں بھی صوبے کو ادا کیے گئے. بٹ the province remains to be on the hit list of terrorism. So we have to rethink exactly what to do. ایک وقفہ لیتے ہیں, we're going to be right back. غزہ میں غذائی قلت شدت اختیار کر چکی ہے. صرف چند منٹ کے فاصلے پر 1,60,000 میٹرک ٹن خوراک موجود ہے, لیکن اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اقوام متحدہ نے باخبر کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں امداد نہ پہنچی تو 14,000 بچے مر سکتے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانیت سسک رہی ہے, ہمیں امداد سے پورا غزہ بھر دینا ہوگا. امداد کی عدم فراہمی بچوں کی زندگیوں کے لیے شدید خطرہ ہے. اسرائیل نے غزہ امداد کی 81 روز سے مکمل ناکہ بندی کر رکھی ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد کی بندش بدستور جاری ہے اور غزہ میں اب تک کوئی امداد داخل نہیں ہو سکی. اقوام متحدہ حکام کے مطابق غزہ میں تقریباً 3 ماہ کی مکمل ناکہ بندی کے بعد بچوں کی خوراک اور دیگر امدادی سامان لے کر 5 امدادی ٹرک غزہ میں داخل تو ہوئے, لیکن اسرائیلی فوج نے بچوں میں یہ امداد تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی. متعدد ممالک برطانیہ, کینیڈا, فرانس, چین اور امریکہ میں فلسطین کو درپیش اس انسانی المیے کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. فائنلی
नाज़रीन, बेशतर ममालिक ने इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया है। बरतानिया ने इसराइल से आज़ादाना तजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने भी इसराइल से आज़ादाना तजारती मुआहदे पर नजरसानी का फैसला किया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर रॉडनी स्टार्मर ने गजा में इजरायली बमबारी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हम गजा के अवाम को भूखा मरने नहीं दे सकते। बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि हम एक बार फिर जंग बंदी के मुतालबे को दोहराते हैं, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है कि जिससे यरगमालियों को रिहाई दिलाई जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि हम बरतानिया, फ्रांस और कनाडा मगरबी किनारे में इजरायली बस्तियों की मुखालिफत और गजा में इंसानी इमदाद में बड़े पैमाने पर इजाफे का मुतालबा करते हैं। नाज़रीन, कनाडा और फ्रांस की जानिब से भी इसराइल को पाबंदियों की धमकी दी जा रही है। बरतानिया ने फलस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्वस 7 इजरायली आबादकारों और तंजीमों पर भी पाबंदी लगाते हुए इजरायली सफीर को तलब कर लिया है। आज अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से अमरीकी सेनेट कमेटी में इजलास के दौरान गजा में नस्ल कशी रोकने का मुतालबा किया गया और इसी दौरान नो डॉलर नो इजराइल की टी शर्ट पहने एक शख्स ने वजीर खारजा के बयान के दौरान उठकर जेनोसाइड, नस्ल कुशी बंद करो का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब यूरोपियन यूनियन ने इजरायली फौज की जानिब से गजा में जारी जारियत पर इजराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला किया है, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि आज जो ममालिक बबांगे दहल अपना मौक़िफ़ इंसानी हमदर्दी के तनाजुर में बदल रहे हैं, वो कल तक इजराइल के ना सिर्फ साथ खड़े थे बल्कि मदद भी फराम कर रहे थे। गजा इजरायली तनाज़े के इब्तदाई मराहिल में बरतानिया की हुकूमत ने इजराइल की भरपूर हमायत की है। इसमें इजराइल की मदद और इलाकाई खतरात को रोकने के लिए मशरकी बहराए रोम और रॉयल नेवी की इमदादी बहरी जहाज रॉयल मरीन्स और साथ ही निगरानी करने वाले स्पाई तैयारों की तैनाती भी शामिल रही है। ये वाज़ेह रहे कि यूके आर्म्स एक्सपोर्ट के ऊपर टू इजराइल अगर नजर दौड़ाई जाए तो जो सर्ज इन आर्म्स लाइसेंसेज हैं 2024 के फोर्थ क्वार्टर के अंदर यूके ने 127.6 मिलियन पाउंड अप्रूव किए वर्थ ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट लाइसेंसेस टू इजराइल। और ये जहन में रखिए कि ये अमाउंट जो है इट फार सरपासेस द टोटल वैल्यू ऑफ लाइसेंसेस जो यूके से ग्रांट हुए हैं फ्रॉम 2020 टू 2023 कंबाइंड। फिर F-35 फाइटर जेट कंपोनेंट्स का भी बड़ा एक किरदार रहा है। यूके ने जो है वो सप्लाई किए हैं F-35 के कंपोनेंट्स, फाइटर जेट्स के कंपोनेंट्स विच were utilized by Israel in its military operations। और इस तरह अगर ये कहा जाए और ये बार बार concerns raise होती रही हैं how different countries of the world including UK have been complicit in this genocide, तो ये गलत ना होगा। बरतानिया ने इजरायली यरगमालियों को भी बचाने की कोशिशों में गजा पर 200 से ज़ायद निगरान मिशंस का इनेकाद किया और सितंबर 2024 में इजराइल को हथियारों की बरामदात की जुज़वी मुअत्तली के बावजूद इदादो शुमार से ये पता चलता है कि बरतानिया ने 2024 में 187 मिलियन मालियत के हथियारों के बरामदी लाइसेंसेस की मंजूरी फिर भी दी। स्पेसिफिकली इफ वी स्पीक over 8,000 munitions including bombs, grenades, missiles and related components, they were all shipped off to Israel after the suspension took place। तो गजा में शहरियों की हलाकतों में इजाफे के साथ ही बरतानिया की हुकूमत ने अब अपने मौक़िफ़ का सिरनौ जायजा लिया है, जिस तरह के बाकी दुनिया भी अब लेना शुरू कर गई है। बरतानिया ने गजा की इंसानी सूरत हाल पर तशवीश और इजरायली हुकाम की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी का हवाला देते हुए इजराइल के साथ आज़ादाना तजारत के मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं। बरतानिया गजा और मगरबी कराने में बढ़ते हुए तशद्दुद के जवाब में इजराइल के इंतहाई दाएं बाजू के बुज़रा के खिलाफ भी जो है वो ट्रैवल बैन, सफरी पाबंदियां और असासों को मुंजमद करने समेत पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, बरतानिया का किरदार बदल रहा है। इस तब्दीली में तजारती मुज़ाकरात को मुअत्तल करना, हथियारों की बरामदात की जांच पड़ताल, पाबंदियों पर गौर करना और गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफा शामिल है। बेटर लेट देन नेवर। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया टू नेशन सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, बट अ लॉट हैज़ बीन लॉस्ट इन द प्रोसेस। फलस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जे और जबरी बेदखली के खिलाफ चीन का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माओ निंग ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गजा सिर्फ फलस्तीनियों का है, ये फलस्तीन का टूट अंग है। फलस्तीनी अवाम को उनकी ज़मीन से बेदखल करना नाकाबिले कबूल है और चीन इस जबरी कब्जे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक गजा पर फलस्तीनियों की ही हुकूमत होनी चाहिए और यही असूल लड़ाई के बाद भी लागू होना चाहिए। चीन
फलस्तीनियों के हक़े खुद इरादियत और उनके हकूक़ की मुकम्मल हमायत करता है और दो रियासती हल के लिए हर मुमकिन सफारती, सियासी और इंसानी कोशिश करने को तैयार है। चीन ने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी के फौरी नफाज के भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि चीन गजा में जारी इंसानी बहरान के खात्मे और फलस्तीनी अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात का ख्वाहां है। नाज़रीन, इस आलमी दबाव के बाद इजराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी ख़त्म करने का फैसला किया है। इजराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जवाब पेश किया है कि गजा में कहत को सफारती वजूहात की बिना पर रोकना ज़रूरी हो गया है, इसलिए महदूद खुराक को दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। इस इक़दाम का मकसद गजा में बाकी अरगमालियों की फौरी बाहिफाजत बाजियाबी और हमास की शिकस्त है और इसीलिए इजरायली फौज पूरे गजा का कंट्रोल हासिल कर लेगी। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कैंप ने इजराइल की जानिब से इमदाद की बंदिश को इजराइल के साथ यूरोपियन यूनियन के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यकीनन इजराइल की जानिब से गजा में 5 ट्रक्स को जाने की इजाजत देना समंदर में एक कतरा पानी डालने के मुतरादिफ है। गजा में दाखिले के लिए हजारों ट्रक इंतजार कर रहे हैं। ये इमदाद यूरोपियन मुमालिक की जानिब से दी जा रही है। इस इंसानी इमदाद को हर हाल में लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि गजा में सूरत हाल इंतहाई संगीन है, जबकि इजराइल के अपने अंदर से भी इजरायली हुकूमत की बर्बरियत के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। इजराइल की डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा गोलान का यह कहना है कि इजराइल एक पागल रियासत बनता जा रहा है, हमारा मुल्क शौकिया तौर पर बच्चों को कत्ल कर रहा है। उनका कहना था कि ये समझदार मुल्क शहरियों के खिलाफ लड़ाई में मुलव्विस नहीं होता, बच्चों को शौकिया तौर पर कत्ल नहीं करता और ना ही किसी आबादी को बेदखल करने के अहदाफ तय करता है। तकलीफ दे अमर यह है कि जिस जंग को इजराइल अपने वजूद की जंग कह रहा है, लाखों मासूम बच्चे इस जंग की भीड़ चढ़ चुके हैं, या तो बेरहमी से मारे जा चुके हैं या फिर जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं, और जो जिंदा हैं वो भूख से बिलक बिलक कर अपनी जान दे रहे हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गजा की वजारत सेहत का यह कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में 87 अफराद हलाक हो चुके हैं। वजारत के मुताबिक जो हमारे सामने स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में हलाक होने वालों की तादाद 53,000 हो चुकी है। गजा अपनी बगा की जंग लड़ रहा है और जंग में मुस्लिम उम्मा का साथ ज़रूरी नहीं, नागुज़ीर है। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।